جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ دشمنوں میں نہیں تو ایک دم اس کا دل بھر آیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو سیلابی ریلے کی طرح ابھرے اور رخساروں پر پھیلتے چلے گئے۔ وہ درد سے ڈوبی آواز میں گالی دے کر بولا، اس کنجر حویلی والے نے ہماری بچی کو مار دیا۔ مجھے یقین ہے اسے مار دیا ہے۔ ہم اس حویلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور اس کنجر کے بچے کو ملبے کے ڈھیر پر کھڑا کر کے ٹکڑے کریں گے اس کے۔ پھر وہ چونک کر مجھ سے پوچھنے لگا، تمہیں کچھ پتا ہے بالی کا؟ تم بھی تو وہیں تھے، کیا ہوا اس کے ساتھ؟ کہاں ہے وہ؟ میں اسے بتا سکتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اور وہ کہاں ہے، لیکن اس وقت میں نے اس آزردہ شخص کے بدترین خدشات کو حقیقت کا روپ دینا مناسب نہیں سمجھا۔ بالی تمہاری کیا لگتی ہے؟ وہ سینے پر ہاتھ مار کر بولا، وہ میری بھتیجی ہے باؤ، میں سگا چاچا ہوں اس کا۔ میں نے بچپن میں سے گودی کھلایا ہے، اپنے سینے پر سلایا ہے۔ اپنے ماں باپ سے بڑھ کر وہ پیار کرتی تھی مجھ سے۔ میں نے ہی اس کا رشتہ ڈھونڈا تھا، اس کی شادی کی تھی۔ صرف 4 مہینے پہلے بیاہ ہوا تھا اس کا۔ میرا کلیجہ اپنے پلڑے میں باندھ کر لے گئی تھی وہ ایک دم سسکیاں لینے لگا، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ہم نے اسے بمشکل سنبھالا۔ مجھے چھوڑ دو باؤ، میں اس حویلی والے کے پاس جاؤں گا، اس سے اپنی بیٹی لوں گا یا اس کے 1000 ٹوٹے کروں گا۔ میں نے اسے سہارا دے کر پھر لٹا دیا۔ اس کے زخموں سے خون رسنے لگا تھا۔ ران کے زخم پر تازی پٹی باندھنی پڑی۔ باہر گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی تھی۔ میں نے اس کے جسم پر لحاف ڈالتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ افراہیم نے ہمیں وہاں زبردستی رکھا ہوا تھا۔ جتنے دن وہاں رہے ایک چھوٹے سے کمرے اور برآمدے سے باہر نہیں نکلے۔ اتنا اندازہ تو ہمیں بھی ہے کہ حویلی میں ایک خانہ بدوش لڑکی لائی گئی تھی، لیکن اسے کہاں رکھا گیا تھا اور اب وہ کہاں ہے اس کا کچھ پتہ نہیں۔ آخر کوئی تو وجہ ہوگی کہ حویلی والے نے تمہیں کیوں رکھا ہوا تھا وہاں پر۔ میں نے کہا، وہ 3-4 دفعہ ہمیں حویلی کے پچھواڑے احاطے میں لے کر گیا تھا۔ وہاں اس نے کنویں میں کھدائی کروائی تھی۔ خانہ بدوش کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ پھر کیا نکلا کنویں میں سے؟ کچھ پرانا اسلحہ نکلا تھا، گلی سڑی بندوقیں تھیں اور دستی بم وغیرہ۔ خانہ بدوش ٹٹولنے والی نظروں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، باؤ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو بڑی تیز قسمت ہے تمہاری جو بچ گئے۔ شاید تمہیں پتہ نہیں، وہ کنواں اس سے پہلے 3 بندوں کی جانیں لے چکا ہے، اور وہ بندے علیحدہ ہیں جو ہاتھ پیروں سے محتاج ہوئے ہیں۔ ہم تینوں نے اس انکشاف پر حیرت کا اظہار کیا۔ 3-4 ہفتے پہلے اس کنویں میں بڑا وڈا دھماکہ ہوا تھا۔ مرنے والوں میں میری بالی کا خاوند رحمو بھی تھا۔ دھماکے سے 1 دن پہلے مزدوروں نے کنویں پر کام کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کو ڈر تھا کہ کوئی نقصان ہو جائے گا۔ پھر حویلی والے نے ان کو لالچ دے کر اور ڈرا دھمکا کر زبردستی کام پر لگایا۔ جب اگلے روز 3 بندے مر گئے تو اس نے یہ بات چھپانے کے لیے ہمارے بڑے سردار کو حویلی میں بلایا اور اس کو لمبی رقم دے کر خرید لیا۔ اس کو پتا تھا کہ ہم لوگ سردار کے کہے سے باہر نہیں جاتے، اس لیے سردار کا منہ بند کر کے اس کی تسلی ہو گئی۔ پولیس تو پہلے ہی بڑے لوگوں کی ہوتی ہے۔ راتوں رات سارا معاملہ طے پا گیا۔ مرنے والوں کے وارثوں کو تھوڑی بہت رقم مل گئی اور سردار نے ایک بڑے پولیس افسر سے وعدہ کر لیا کہ ہم 3-4 دن کے اندر ڈیرا اٹھا کر یہاں سے چلے جائیں گے۔ سب کچھ حویلی والے کی مرضی کے مطابق ہو گیا تھا، مگر میری بھتیجی بالی کو گھر والے کی موت نے نیم دیوانہ کر دیا تھا۔ اس کو دورے پڑتے تھے اور وہ چیخنے لگتی تھی کہ رحمو کو حویلی والوں نے قتل کر دیا ہے۔ کبھی وہ کہتی کہ وہ اس کے لیے نئی جوتی لینے کے لیے بازار گیا تھا اور حویلی والوں نے اسے اپنی لمبی گاڑی کے نیچے دے مارا۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے حویلی والے اسے اور اس کے سسر کو خوشاب لے گئے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم بالی کا دوا دارو کریں گے، مگر ہم کو شک تھا کہ وہ اسے صرف لے کر اس لیے گئے ہیں کہ کہیں اس کی وجہ سے ان کا بھید نہ کھل جائے۔ 2-3 دفعہ میں خوشاب بالی سے ملنے گیا، لیکن کسی نے بھی مجھے حویلی کے اندر نہیں جانے دیا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ بالی اور اس کے ساس سسر وہاں قیدیوں کی طرح رہ رہے ہیں۔ پھر ایک روز ہم کو خبر ملی کہ بالی کوٹھی سے بھاگ گئی ہے اور حویلی والے اس کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ حویلی والے کے 2 ملازم ڈھونڈتے ہوئے ہمارے نئے ڈیرے پر بھی آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ لڑکی کو دورہ پڑا تھا اور وہ ننگے سر ننگے پاؤں کہیں نکل گئی ہے۔ ہم کو شک تھا کہ یہ ساری چال بازی ہے، بالی کو غائب کیا گیا ہے۔ ہم نے ڈیرے کے کچھ لڑکے اپنے ساتھ ملائے اور اپنے طور پر بالی کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ چٹے پل کی حویلی میں تالا پڑ چکا تھا اور لگتا تھا کہ وہاں کوئی نہیں رہتا، لیکن حویلی والا رات کے اندھیرے میں کبھی کبھی گاڑی پر یہاں آتا تھا۔ آخر ہم نے حویلی میں کام کرنے والے ایک نوکر کو پکڑا اور اس سے ہمیں پتہ چلا کہ چند روز پہلے کالی چادر اور ننگے پاؤں والی ایک لڑکی کو حویلی میں لایا گیا تھا۔ اس خبر سے ہمارے پورے ڈیرے میں آگ بھڑک اٹھی۔ شاید لوگ غصے میں آ کر سردار کو بھی ٹھکانے لگا دیتے، پر وہ موقع تاڑ کر بیوی بچوں سمیت کہیں نکل گیا۔ ہاں، سانسی قبیلے کے ایک سردار کو لوگوں نے بری طرح مارا پیٹا اور ہاتھ پاؤں توڑ کر ایک کنویں میں پھینک دیا۔ معلوم نہیں وہ بچا یا نہیں۔
اس کے بعد بپھرے ہوئے لوگ حویلی کی طرف بڑھے۔ ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ حویلی میں کتنے لوگ ہیں اور کتنا اسلحہ ہے۔ یقین کرو باؤ، اگر کل رات حویلی میں 1000 بندہ بھی بندوقیں لے کر کھڑا ہو جاتا تو ہم وہاں ضرور گھستے۔ باہر بادل گرجتے رہے اور اندر خانہ بدوش اپنے جذبات میں ڈوبی ہوئی روداد سناتا رہا۔ اس کے لفظوں میں ایک انمول درد کی مہک رچی بسی تھی۔ چاچے بھتیجی کا یہ پیار ایک گداز کیفیت کا حامل تھا۔ محبت رشتوں میں نہیں، انسانوں میں ہوتی ہے، اور اس کا تعلق طبقوں سے نہیں، دلوں سے ہوتا ہے۔ میرا بھی تو ایک چاچا تھا، ایک باعزت خاندان کا باشعور فرد تھا۔ اس نے اپنے یتیم و یسیر بے آسرا بھتیجے بھتیجی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ انہیں روٹی کپڑے پر نوکر بنا دیا گیا تھا اور دہکتے چمٹوں سے ان کے نازک جسم داغے گئے تھے۔ چچا جلیس اور چچی فاخرہ کی یاد آتے ہی ایک دم میرے دائمی زخموں سے خون رسنے لگا۔ پھر اس کے ساتھ ہی غزالہ کا چہرہ بھی نگاہ میں گھوم گیا۔ میں نے اس پر بہت ستم ڈھائے تھے۔ جتنی کڑی آزمائشوں سے اسے میں نے گزارا تھا، شاید ہی کسی نے کسی کو گزارا ہو، لیکن اس میں میرا کیا قصور تھا؟ میرے رویے میں کسی پہاڑ کی طرح کی ٹھہری ہوئی یہ بے رحمی میری اپنی نہیں تھی۔ یہ بے رحمی اور سنگ دلی مجھے عنایت ہوئی تھی، شاید جس روز ایک ناسمجھ لڑکے کو سینکڑوں نگاہوں کے سامنے محبت کی سزا دی گئی تھی۔ کتنا مجبور تھا میں اس حوالے سے۔ مری جی پی او کے سامنے کھڑی غزالہ میری نگاہوں سے دھندلاتی جا رہی تھی۔ وہ مجھ سے بہت دور ہٹتی جا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، میں بہت تھک گئی ہوں شاہ جہاں، میری محبت ہار گئی ہے، تمہاری نفرت جیت گئی ہے، خدا حافظ، ہمیشہ کے لیے۔ کیا وہ واقعی ایسا کہہ رہی تھی یا یہ میرا وہم تھا؟ میں نے غور سے اس کے گداز لبوں کی حرکت دیکھنا چاہی، لیکن اس کا حوالہ مجھ سے دور تھا اور راستے میں دھند کی دبیز چادر تھی۔ منشی مختار 1 بجے کے قریب لوٹ آیا۔ اس نے آتے ہی کہا، میں تم سے کہہ کر گیا تھا کہ شور شرابہ نہ ہو، تم لوگوں نے تو آسمان سر پر اٹھایا ہوا تھا، اگر پیر صاحب باہر نکل آتے تو؟ آسمان ہم نے نہیں، اس زخمی نے اٹھایا ہوا تھا، درد سے چیخ رہا تھا، میرے پاس نیند کی 3 گولیاں تھیں، اسے دے دی ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے سویا ہے۔ نیند کی گولیاں نہ میرے پاس تھیں، نہ میں نے خانہ بدوش کو دی تھی۔ خانہ بدوش کا نام دلجیت معلوم ہوا تھا۔ اس وقت دلجیت جاگتی آنکھوں سے سویا ہوا تھا۔ اس نے ایسا ہمارے کہنے پر ہی کیا تھا۔ منشی کی آمد سے پہلے میں نے دلجیت کو بتا دیا تھا کہ افراہیم کے بندے ہمیں چاروں طرف ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، اور پھر ہم نے اس گودام میں کسی چودھری فرزند کے کارندوں کے طور پر پناہ لے رکھی ہے، لہٰذا اسے اپنی زبان بند رکھنی ہوگی۔ منشی نے گھورتے ہوئے مجھ سے پوچھا، اس حرامی نے اپنے بارے میں کچھ بتایا یا نہیں؟ پوچھنے کی تو نوبت ہی نہیں آئی منشی جی، صفدر نے کہا۔ ہوش میں آتے ہی تکلیف سے باں باں کرنے لگا تھا۔ وہ تو فوراً استاد جی نے ایک ساتھ 3 گولیاں کھلا کر سلا دیا، ورنہ اب تک حضرت پیر صاحب شور سے بہرے ہو چکے ہوتے۔ منشی کو پیر صاحب کے بارے میں صفدر کی خیال آرائی پسند نہیں آئی۔ وہ برا سا منہ بنا کر بولا، اچھا اب تم لوگ ذرا خاموشی سے بیٹھو، میں تمہارے لیے ابھی روٹی بھجواتا ہوں۔ میں نے کہا، کہیں سے درد کی گولیاں مل جائے تو اچھا ہے، ورنہ رات کو اس نے بڑا تنگ کرنا ہے، ہاں مخواہ پیر صاحب بھی پریشان ہوں گے۔ تم رات کا بات کرتا ہے، یہ تو ابھی بھی نیند میں ہائے ہائے کر رہا ہے، زنی گل بولا۔ منشی نے جلدی سے کہا، ٹھیک ہے، میں پتہ کرتا ہوں دوائی کا۔ وہ تیز تیز قدموں باہر نکل گیا تو دلجیت نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ ظاہر ہے وہ یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ سسکی لیتے ہوئے کہنے لگا، باؤ درد تو واقعی بہت ہو رہا ہے۔ صفدر نے کہا، ہم بھی واقعی گولیاں ہی منگوا رہے ہیں تمہارے لیے۔ تھوڑی دیر بعد بوڑھی ملازمہ ہمارے لیے کھانا لے آئی۔ کھانا ویسا ہی تھا جیسا ایک ٹرک ڈرائیور اور 2 مزدوروں کو ملنا چاہیے تھا۔ ایک بڑی چنگیز میں 8-10 تندوری روٹیاں تھیں، 2 بڑے بڑے پیالوں میں تندور ہی کا سالن تھا، ایک میں چنے کی دال تھی، دوسرے میں دھلے دھلے سے آلو مٹر تھے۔ 3 کروڑ پتی دولت مندوں کو خرید چارپائی پر بٹھا کر ایسا غریبانہ کھانا کھلایا جا رہا تھا۔ کیا معلوم تھا ان بیچاروں کو کہ وہ روسائے وقت کے ساتھ کیسی بدسلوکی کر رہے ہیں۔ جس ٹرے میں تندوری روٹیاں تھیں، اسی میں پیراسیٹامول کے 2 پتے بھی رکھے تھے۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے میں نے اکٹھی 3 گولیاں دلجیت کو کھلا دیں۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں نے ٹرک کا ایک چکر لگایا، چاروں طرف گھوم پھر کر دیکھا، سب کچھ ٹھیک تھا۔ ممکن تھا کہ کسی نے 2-3 گنے مزید کھینچے ہوں، لیکن گنوں کی پرواہ کس کو تھی؟ جو کچھ گنوں کے نیچے تھا اسے محفوظ رہنا چاہیے تھا۔ میں نے ٹرک کے پہیوں کے نشانات دیکھے۔ حالانکہ موسلادھار بارش ہوئی تھی اور اب بھی بوندا باندی جاری تھی، لیکن گیلی زمین پر پہیوں کے نشانات بہت واضح تھے۔ میں نے گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ نشان دور تک نظر آ رہے تھے۔ میری چھٹی حس گواہی دے رہی تھی کہ اگر ہم پکڑے گئے تو انہی نشانات کے سبب پکڑے جائیں گے۔
میں ٹرک کی باڈی پر گولیوں کے نشانات وغیرہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہا لیکن ناکامی ہوئی۔ پہیوں کی ہوا ٹھیک تھی۔ میں نے فالتو ٹائر بھی چیک کیے، پھر کیبن میں آ گیا اور ٹرک کے کاغذات دیکھے۔ ڈرائیونگ لائسنس پر دل محمد سکنا خوشاب کا نام تھا۔ لائسنس پر دل محمد کی تصویر دیکھ کر اس کا حسرت ناک انجام آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ ٹرک کا نمبر جھنگ کا تھا اور اس کی رجسٹریشن کسی عباس خان کے نام پر تھی۔ انشورنس کارڈ اور روٹ پرمٹ وغیرہ بھی اس ٹرک میں موجود تھا۔ تیل پانی چیک کرنے کے بعد میں واپس کمرے میں پہنچا تو صفدر زیر لب مسکرا رہا تھا اور زری گل چادر کا پلو منہ میں دبائے ہنسی روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کوشش نے اس کا چہرہ سرخ تر کر دیا تھا اور تون میں جیسے زلزلہ برپا تھا۔ حالات ایسے نہیں تھے کہ ہم ہنسی مذاق کی طرف متوجہ ہو سکتے۔ جب سے ہم یہاں پہنچے تھے ایک لمحے کے لیے بھی گرد و نواح کی فکر سے آزاد نہیں ہوئے تھے، اور 1 گھنٹہ پہلے تک صفدر کا ہاتھ ہر آن ریوالور پر دھرا تھا۔ معلوم نہیں میرے بعد انہوں نے ایسا کیا منظر دیکھا تھا کہ ہنسنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ میرے اس تصوار پر صفدر نے کمرے کے واحد روزن کی طرف اشارہ کیا اور بتایا کہ اس کھڑکی سے اس نے جھانکا ہے۔ وہ کھڑکی کافی بلندی پر تھی اور دیوار سپاٹ تھی، لیکن یہ بات قابل فہم تھی کہ صفدر جیسا شخص کسی نہ کسی طرح روزن تک پہنچ گیا ہوگا۔ جیسا کہ بعد میں پتہ چلا، اس نے اس مقصد کے لیے ایک چارپائی کو سیدھا کھڑا کر کے دیوار کے ساتھ لگایا تھا اور پھر چارپائی کے اوپر سے اچھل کر روشن دان کی چوکھٹ تھامی تھی۔ روشن دان کھول کر اس نے جس کمرے میں جھانکا وہ حضرت پیر صاحب کا کمرہ تھا۔ صفدر نے بتایا کہ پیر صاحب مراقبے میں نہیں اور نہ ہی وہ وظیفہ فرما رہے ہیں۔ کمرے کو اندر سے کنڈی چڑھا کر وہ گہری نیند سوئے ہوئے ہیں اور حلوے کے خمار میں خراٹے لے رہے ہیں۔ انہوں نے بعض فربہ اندام لوگوں کی طرح کھلا ڈلا ہو کر سونے کے لیے اپنا اظہاربند ڈھیلا فرما دیا تھا، جو گہری نیند میں ڈھیلا تر ہو گیا تھا، اور یہی صورتحال صفدر اور زری گل کی مسکراہٹوں کا سبب بنی تھی۔ اب یہ عقدہ بھی کھل گیا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے اس کمرے میں سخت شور برپا ہونے کے باوجود پیر صاحب کی جلالی روح بیدار کیوں نہیں ہوئی تھی۔ روح کے ساتھ وہ خود بھی لمبی تانے ہوئے تھے۔ آنکھوں میں بازاری سرما بھر کر یہ دعویٰ کرنے والا ڈبہ پیر کہ وہ بہت دور تک دیکھ سکتا ہے، ہمارے گنوں کے نیچے کیا جھانکتا؟ اپنے کمرے کے روشن دان تک کو وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، اور جنہیں دیکھنا آتا تھا انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا تھا۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے جب دلجیت واقعی اونگتے اونگتے سو گیا، سلمہ پھر آدھم کی۔ اب وہ مختلف لباس میں تھی اور اس کا ہراس بھی کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ وہ دوستانہ لہجے میں مجھ سے کہنے لگی، بھائی جی، کیا سچی مچی یہ بندہ آپ تمہارے ٹرک پہ آن گرا تھا؟ میں نے کہا، بی بی، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہو کہ ہم تمہیں ایسے بندے نظر آتے ہیں کیا؟ سیدھے سادے دہاڑی دار مزدور ہیں، گنا منڈی پہنچائیں گے اور وصولی کی رسید لے کر واپس صلاح والی چلے جائیں گے۔ پتہ نہیں، میرا دل تو کہتا ہے کہ تم ٹھیک بندے ہو، ورنہ ابھی تک میں نے تمہیں اس کمرے میں تاڑ کر تمہارے ٹرک کی ہوا نکال دی ہوتی اور اس وقت تک تمہیں بند رکھتی جب تک میرا ابا یہاں نہیں پہنچ جاتا۔ بہت بہت شکریہ جی، صفدر نے مسکرا کر کہا۔ ویسے جی ایک بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، آپ کے سب گھر والے تو چلے گئے شادی پر اور آپ کو یہاں اکیلا چھوڑ گئے۔ لڑکی کے چہرے پر دھنک کے رنگ بکھر گئے۔ ان لمحوں میں بڑی پیاری لگی وہ۔ غالباً اس کے یہی رنگ دیکھنے کے لیے صفدر نے بات چھیڑی تھی۔ زری گل نے کہا، بی بی جی آپ تو بالکل لال ہو گیا چوکندر کے موافق، کیا ہمارے صفدر صاحب نے کوئی غلط بات کہہ دیا؟ وہ سنبھل کر بولی، دراصل میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، سردی سی لگ گئی تھی۔ پھر اس نے ایک دم موضوع بدلا، رات کے کھانے میں تم تینوں کیا کھاؤ گے؟ صفدر نے انکسار سے کہا، پیر صاحب کے ساتھ جو بھی روکھی سوکھی ملے گی کھا لیں گے۔ وہ صفدر کی بات سمجھ کر مسکرانے لگی۔ اچانک کمرے کی چھت سے دھم کی مدھم آواز آئی، یوں لگا جیسے کوئی بچہ قریبی چھت سے کودا ہے۔ اس آواز نے سلمہ کو بھی تھوڑا سا چونکا دیا۔ اچانک مجھے خطرے کی بو محسوس ہوئی، یوں لگا جیسے کوئی بہت بڑا خطرہ بہت خاموشی سے بہت قریب رینگ آیا ہے۔ میں تڑپ کر اٹھا اور قریبی کھڑکی میں سے گردن نکال کر باہر چھت کی طرف دیکھا۔ بارش کی چند بوندیں میرے چہرے سے ٹکرائیں اور پھر میری نگاہ ایک ایسے جسم پر پڑی کہ میں پتھرا کر رہ گیا۔ وہ بچے ہی کا قد کاٹ تھا، لیکن بچہ نہیں تھا۔ وہ جاگیردار قادر زمان کا خوخار پالتو بونا تھا، سرتاپا لوہے کے سانچے میں ڈھلا ہوا، بے حد شفاق اور تربیت یافتہ۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس کے تمام قوائف برقی رو کے مانند میرے ذہن سے گزر گئے۔ صفدر، بھاگو! میں نے چلا کر کہا اور گھوم کر کمرے میں دیکھا۔ کمرے کی چھت میں ایک روزن تھا۔ اس روزن کو کسی شے سے ڈھانپا گیا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس شے کو ہٹا کر روزن میں ایک خودکار رائفل کی نال گھسیڑ دی گئی۔
مجھے رائفل بردار کے بالوں سے بھرے ہاتھ اور کندھے کا ایک حصہ نظر آیا۔ پھر رائفل بردار کی انگلی ٹریگر پر آئی۔ یہ سب کچھ 1 سیکنڈ کے مختصر وقفے میں ہوا۔ اب صفدر اور سلمہ رائفلوں کی زد میں تھے۔ کوئی لمحہ جاتا کہ گولیاں ان دونوں کے جسموں کو چھلنی کرنے والی تھی۔ صفدر روزن میں سے نمودار ہونے والی موت کو دیکھ چکا تھا۔ وہ تو جان بچانے کے لیے شاید کوئی کارگر کوشش کر لیتا، مگر سلمہ پتھر کا بت بنی کھڑی تھی۔ وہ ابھی تک یہ نہیں جان سکی تھی کہ ہمارے چہروں پر زلزلے کیوں نمودار ہوئے ہیں اور کیوں میں نے چیخ کر اپنے ساتھی کو بھاگنے کا مشورہ دیا ہے۔ اس کی معصومیت آمیز سستی کو ان برق رفتار لمحوں سے کوئی مطابقت نہیں تھی۔ میں نے تصور کی نگاہ سے اسے گولیوں سے چھلنی ہو کر نیچے گرتے دیکھا۔ میرے دل نے پکار کر کہا، نہیں، اسے نہیں مرنا چاہیے۔ اس کی موت معصومیت، شوخی اور خوبصورتی کی موت ہے۔ اگر وہ مر گئی تو اس کے ساتھ یہ ساری صفات بھی ختم ہو جائیں گی۔ پھر 7 روز بعد کس کے لیے شہنائی بجے گی؟ کون ہاتھوں میں مہندی رچائے گا؟ کس کے جسم پر سرخ جوڑا سجے گا؟ اس لمحے کے مختصر حصے میں مجھے شفتہ یاد آئی، فریال، غزالہ اور انجم یاد آئیں۔ مجھے لگا وہ ساری لڑکیاں تھوڑی تھوڑی اس لڑکی میں موجود ہیں۔ یہ صرف ایک لڑکی نہیں، یہ علامت ہے دوشیزگی اور پرجوش زندگی کی۔ یہ وہ وجود ہے جس سے فضا میں موسیقی، پانیوں میں لہر اور کائنات میں رنگ ہے۔ میں نے دیوانہ وار جست لگائی اور اڑتا ہوا لڑکی کے اوپر گرا۔ اسی وقت کمرے کی مختصر فضا خوفناک تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھی۔ میں صرف اتنا جان سکا کہ میں گولی لگنے سے محفوظ رہا ہوں۔ ایک دم کمرے میں دھواں بھر گیا۔ کچھ خبر نہیں ہوئی کہ میں فرش پر کب گرا، کہاں گرا اور لڑکی کو کتنی چوٹیں آئیں۔ مجھے صرف ایک احساس تھا کہ 1 سیکنڈ کے لیے لڑکی میرے نیچے دب گئی تھی اور بری طرح چلائی تھی۔ پورے گودام میں ایک کوہرام سا مچا ہوا تھا۔ میں نے دیوانہ وار ہاتھ چلا کر لڑکی کی کلائی تھامی۔ وہ پاؤں سمیٹ کر اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میرے پاس اتنا وقت کہاں تھا کہ اس کے اٹھنے کا انتظار کرتا۔ میں اسے اندھا دھند گھسیٹتا ہوا کمرے سے نکلا۔ وہ میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی شفاف آنکھوں میں دنیا جہاں کی حیرت سے مٹ آئی تھی۔ برآمدہ نما شیڈ تلے پہنچ کر میں نے اسے گندم کی چند بوریوں کے پیچھے دھکیل دیا۔ سر نیچے رکھو، میں نے چلا کر کہا۔ وہ سہم کر دبک گئی۔ میں واپس مڑا تو ایک بدحیت بونا چھلانگ لگا کر میرے سامنے آ گیا۔ معلوم نہیں وہ کہاں سے کودا تھا۔ یہی لگا کہ کسی زہریلے درخت کا مکروہ پھل اچانک میرے سامنے آن گرا ہے۔ بونے کے ہاتھ کیچڑ میں لتھڑے ہوئے تھے اور ان لتھڑے ہوئے ہاتھوں میں ریوالور تھا۔ میں نے تڑپ کر ٹانگ چلائی۔ بونا کسی گیند کی طرح اچھل کر دیوار سے ٹکرایا۔ میں برآمدے سے نکلا اور پوری رفتار سے ٹرک کی طرف بھاگا۔ ٹرک، جو ٹرک نہیں تھا، 4 پہیوں پر ایک قیامت خیز راز تھا، اور جہاں ایک خوفناک مشین گن بالکل تیار حالت میں ہمارے دفاع کے لیے موجود تھی۔ لیکن احاطے میں پہنچتے ہی میری نگاہ ٹرک کی طرف اٹھی اور پتھرا کر رہ گئی۔ ٹرک کے کیبن میں ایک شخص گھسا ہوا تھا اور مجھے اس کے ہاتھ میں مشین گن نظر آ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میں سناٹے میں رہ گیا۔ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ایک نہیں 2 افراد ہیں، اور وہ مشین گن کے لیے ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہیں۔ یہ دوسرا شخص زری گل تھا۔ اسے میں نے اس کی سرخ جرسی سے پہچانا۔ وہ نیچے تھا اور مد مقابل اوپر۔ اچانک ہی خوفناک قہقہا گونجا جو اس سے پہلے میں 2 مرتبہ چٹے پل کی حویلی میں سن چکا تھا۔ یہ مشین گن کا قہقہا تھا۔ یہ دبی ہوئی موت کی آواز تھی۔ میں نے دیکھا زری گل کے مد مقابل کا جسم جھٹکوں سے اچھلا، پھر زری گل نے اسے اپنے پاؤں سے دھکیل کر ٹرک کے ادھ کھلے دروازے سے باہر پھینک دیا۔ یہ سارا واقعہ 1 یا 2 سیکنڈ میں ظہور پذیر ہوا۔ میں ایک ستون کی اوٹ میں تھا اور خالی ہاتھ تھا۔ کسی بھی لمحے کوئی بھی گولی مجھے چاٹ سکتی تھی۔ میری سلامتی اسی میں تھی کہ بھاگ کر ٹرک تک پہنچ جاؤں۔ ستون اور ٹرک کا درمیانی فاصلہ 10-15 قدم رہا ہوگا، لیکن یہ پل صراط کا سفر تھا۔ جس بونے کو میں ٹانگ مار کر برآمدے میں پھینک آیا تھا، وہ ایک کھڑکی سے کود کر شیڈ میں آیا اور چاروں طرف میری تلاش میں نگاہ دوڑائی۔ کیچڑ میں لتھڑا ہوا ریوالور ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ یہی وقت تھا جب مشین گن ایک بار پھر چلی۔ یہ ایک طویل برس تھا۔ قریباً 8 mm کی گولیاں در و دیوار کو ادھیڑتی اور کھڑکیوں دروازوں کو چھلنی کرتی نہ جانے کہاں کہاں پیوست ہو گئی تھیں۔ میں نے بونے کو اچھل کر ایک دہلیز میں گرتے دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی چھت سے بھی ایک شخص بے جان شے کی طرح عین میرے سامنے گرا۔ یہ غالباً وہی رائفل بردار تھا جس نے چھت کے روزن سے صفدر اور سلمہ پر گولی چلائی تھی۔ میں نے گرنے والے کی صرف ایک جھلک دیکھی۔ اس کے چہرے، گردن اور سینے پر کئی سیاہی مائل سوراخ تھے، اور کسی بھی لمحے ان سوراخوں میں سے خون کے فوارے چھوٹنے والے تھے۔ میں نے جھک کر اس شخص کی خودکار رائفل اٹھائی اور ٹرک کی طرف بھاگا۔
ٹرک کی طرف بھاگنے کے لیے بہترین موقع تھا۔ عسکری زبان میں زری گل مجھے کورنگ فائر دے رہا تھا اور میں اس فائر سے فائدہ نہ اٹھاتا تو زبردست بے وقوفی کرتا۔ چند گز کا فاصلہ جیسے میں نے اڑتے ہوئے طے کیا۔ اسی دوران زری گل نے چھوٹا سا ایک اور برسٹ مارا۔ اس برسٹ کی گونج ختم ہونے تک میں ٹرک کے اندر پہنچ چکا تھا۔ میں ڈرائیور والی سمت سے اندر داخل ہوا تھا۔ ہیوی مشین گن کی فائرنگ نے قریب و جوار میں جیسے سراسمگی کی لہر دوڑا دی تھی۔ ہمارے ارد گرد موجود لوگ یقیناً اسلحہ شناس تھے اور اسلحہ شناس بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ ہیوی MG کیا بلا ہوتی ہے۔ یہ وہ فوجی ہتھیار تھا کہ اگر کسی صحیح مقام پر نصب ہوتا اور اس کے لیے ایمونیشن کی کمی نہ ہوتی تو بڑے سے بڑا مارکا سر کر سکتا تھا۔ ابھی میں صفدر میں گھس کر دروازہ بند نہیں کر پایا تھا کہ مجھے صفدر نظر آیا۔ وہ عین اس مقام پر کھڑا تھا جہاں تھوڑی دیر پہلے میں تھا، اور وہ اکیلا بھی نہیں تھا۔ اس کے کندھے پر دلجیت کا زخمی جسم تھا۔ صفدر نے یقیناً جرأت کا ثبوت دیا تھا کہ دلجیت کو کمرے سے نکال لیا تھا۔ اب وہ تھوڑی سی جرأت اور کرتا تو وہ دونوں ٹرک تک پہنچ سکتے تھے۔ فائر کروں زری گل، میں نے کہا۔ زری گل نے گن کی نال دروازے کے ٹوٹے ہوئے شیشے سے باہر نکال رکھی تھی۔ اس نے نال کا رخ قریبی چھتوں کی جانب کیا اور چھوٹے چھوٹے 3-4 برسٹ مارے۔ اس دوران صفدر بھاگ کر ٹرک تک پہنچ گیا۔ زری گل نے دروازہ کھولا۔ صفدر نے دلجیت کو ہمارے قدموں میں پھینکا اور خود بھی اس پر سجدہ ریز ہو گیا۔ میں نے اگنیشن میں چابی گھما کر انجن اسٹارٹ کیا۔ گودام کا احاطہ اتنا وسیع تھا کہ ٹرک کو موڑا جا سکتا تھا، لیکن موڑنے کا وقت ہمارے پاس نہیں تھا۔ میں نے ریورس گیئر لگایا اور ایکسکلیٹر کو آخری حد تک دبا کر کلچ چھوڑ دیا۔ گیلی زمین پر ٹرک کے پچھلے پہیے گولی کی رفتار سے گھومے اور پھر بھاری بھرکم ٹرک حرکت میں آیا اور کمان سے نکلے ہوئے تیر کی مانند پھاٹک کی طرف ریورس ہوا۔ یہی وقت تھا جب میں نے ارد گرد کی چھتوں پر کئی سر ابھرتے دیکھے۔ میں نے ونڈ اسکرین کے وائپر آن کیے تو سامنے کا منظر صاف ہو گیا۔ ایک بونا حیرت انگیز پھرتی سے بھاگتا ہوا آیا اور ایک چھت سے دوسری چھت پر کودا۔ ایک شخص نے ہاتھ لہرا کر کسی سے کچھ کہا۔ ایک دڑبا نما چیز کی اوٹ سے رائفل کی نال نمودار ہوئی۔ پھر ایک چھت پر نظر آنے والے یہ سارے مناظر میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ ٹرک دیوڑی میں داخل ہو چکا تھا۔ مجھے عقب میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بس اندازے سے گودام کے پھاٹک کو ٹکر ماری۔ ایک زبردست دھچکا لگا۔ مجھے محسوس ہوا کہ ٹرک کے اگلے پہیے کئی انچ تک زمین سے اٹھ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کچھ اشیاء کیبن کی چھت سے ہمارے اوپر آ گری۔ ایک زوردار آواز سے پھاٹک ٹوٹ گیا اور ٹرک چنگھاڑتا ہوا گودام سے باہر نکلا۔ اب وہ گلی میں تھا، جہاں دروازوں پر، کھڑکیوں اور مکانوں کی چھتوں پر ہراساں چہرے نمودار ہو رہے تھے۔ گلی میں آ کر ٹرک نے ایک مکان کی کچی دیوار گرائی اور خود بخود ترچھا ہو گیا۔ پہلا گیئر لگانے کے لیے مجھے یہی زاویہ درکار تھا۔ میں نے گیئر لگایا اور اسٹیئرنگ کو پورا گھما کر ٹرک سیدھا کر لیا۔ گلی کے نکڑ پر مجھے ایک ٹویوٹا کرولا کھڑی نظر آئی۔ نئی نویلی نازک اندام گاڑی کیچڑ میں لتھڑی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ٹرک کسی دیو ہیکل ولن کی طرح چنگھاڑتا ہوا اس ماجبین کی طرف بڑھا۔ گلی اتنی کشادہ نہیں تھی کہ ٹرک گاڑی سے ٹکرائے بغیر گزر جاتا۔ ایک طرف کچی دیوار تھی اور دوسری طرف وہی چوڑی کھالی۔ ٹویوٹا کھالی کی جانب تھی۔ میں نے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کر کے رفتار تیز کر دی۔ ٹرک نے بڑے جارحانہ انداز میں اس نازک اندام پر چڑھائی کی۔ وہ اس سینکڑوں من متحرک بوجھ کی ضرب سے ٹوٹی، پچکی اور ریورس ہو کر کچی دیوار سے ٹکرائی اور اسے مسمار کر کے بھینسوں کے ایک باڑے میں گھس گئی۔ ٹرک نے اپنا رستہ صاف کیا اور نکلتا چلا گیا۔ یہی وقت تھا جب عقب سے فائرنگ ہونے لگی۔ میں نے بائیں طرف دیکھا۔ کھیتوں میں ایک ہی رنگ اور ماڈل کی دو لینڈ روور جیپیں حرکت میں آئیں اور ٹرک کے ساتھ ساتھ بھاگنے لگیں۔ مجھے کچھ فاصلے پر ایک سرخ سوزوکی بھی دکھائی دی۔ وہ ایک گھنے برگد تلے کھڑی تھی۔ اس کے چاروں دروازے کھلے تھے اور چند افراد 2 کتوں سمیت بڑی افراتفری میں اس کے اندر گھس رہے تھے۔ آثار بتا رہے تھے کہ کچھ لوگ پوری قوت سے ہمارا تعاقب کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ صفدر نے بتایا تھا کہ یہ چند ایک افراد نہیں ہیں، یہ خاصی بڑی تعداد میں تھے اور درجنوں گاڑیوں پر سوار تھے۔ اب وہ اس پورے علاقے میں پھیلے ہوئے تھے اور ان کی متلاشی نگاہیں ہر چیز کو چھید رہی تھیں۔ ہم کب تک خود کو ان سے دور رکھ سکتے تھے؟ وہ چاروں طرف سے ہم پر جھپٹ رہے تھے۔ کسی بھی وقت پگھلا ہوا سیسا ٹرک کے ٹائر میں گھس سکتا تھا اور کسی بھی وقت کوئی گولی ہمارا کام تمام کر سکتی تھی۔ ہمارے پاس ایک پاورفل مشین گن تھی، لیکن یہ گن تادیر ہمارا ساتھ نہیں دے سکتی تھی۔ کسی بھی وقت اس کا ایمونیشن ختم ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ سوال منہ پھاڑے کھڑا تھا اور اس پھٹے ہوئے منہ میں بے بسی کی گہری تیرگی کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔
قسمت ساتھ دیتی تو ہم کسی اونچی فصل یا بیلے وغیرہ میں گھس کر اپنی جانیں تو شاید بچا لیتے، لیکن وہ 25 صندوق ہمارے ہاتھ سے نکلنا یقینی تھے جو اس ٹرک میں لدے ہوئے تھے، اور جن میں سے ہر صندوق اپنے پیٹ میں بے شمار دولت چھپائے ہوئے تھا۔ تیسرا گیئر لگانے کے لیے میں نے لیور کی طرف دیکھا تو پہلی بار میری نگاہ ان اشیاء پر پڑی جو چند لمحے پہلے کیبن کی چھت سے میری جھولی میں گری تھیں۔ میری آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ یوں لگا جیسے دل سے نکلنے والی کوئی دعا اوپر والے نے پہلے آسمان پر آ کر سنی ہے اور پلک جھپکتے میں قبول کی ہے۔ میری جھولی میں مشین گن کے راؤنڈ اسٹرپ کا ایک 2 گز لمبا ٹکڑا پڑا تھا۔ ایک ایسا ہی ٹکڑا فرش پر پڑا تھا۔ ایک اور طویل ٹکڑے کا سرا کیبن کی چھت میں واقع ایک خلا سے جھانک رہا تھا۔ ان اسٹرپس کے علاوہ چند اسٹرک گرینیڈز بھی فرش اور نشستوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ یہ اسلحہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے کھود کر نکالا تھا۔ ہم اسے کیسے نہ پہچانتے؟ میں نے اسے پہچان لیا اور یہ بھی جان لیا کہ یہ سب کچھ پکے پھل کی طرح ہماری جھولی میں کیسے آن گرا۔ ہمارے ساتھ سڑکوں پر چلنے والے عام ٹرکوں کی طرح اس ٹرک کے کیبن میں بھی کافی ڈیکوریشن کی گئی تھی۔ چھت پر 2 صندوق نما خلا تھے۔ ان میں ڈھکنے لگے تھے جو کھل کر نیچے جھول جاتے تھے۔ ابراہیم نے یہ خلا اسلحہ رکھنے کے لیے استعمال کیے تھے۔ مشین گن کے سینکڑوں راؤنڈز، رائفلز کے بھرے ہوئے میگزین اور ہینڈ گرینیڈز یہاں چھپا دیے گئے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے ٹرک اور پھاٹک کے تصادم میں جھٹکے لگنے سے ایک خلا کا ڈھکن کھل گیا تھا اور اندر رکھا ہوا مہلک سامان ہمارے اوپر آن گرا تھا۔ شاید چھپڑ پھاڑ کر دینے والا محاورہ ایسے ہی موقع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔